بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا واقعہ۔ دو نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر۔ یہ ہے وہ شخص۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کے باپ کا۔ کس طرح قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ پھر تو قصاص دینا پڑے گا۔ موت اس کی سزا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں، اور نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا، نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تعلق کس معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں یہ کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب ہی کیا ہے؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کر کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے۔ کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگاں جائے گا۔ خود سیدنا عمر سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے
اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔